بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ نماز فجر کے بعد بس ایک چھوٹا سا عمل کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی ان کے والدین کی مغفرت ہوتی رہے گی اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہوگا۔ کیا آپ اپنے ماں باپ کے لیے یہ چھوٹا سا عمل بھی نہیں کر سکتے؟ ناظرین، دنیا میں سب سے پاکیزہ اور سب سے زیادہ محبت کرنے والا رشتہ انسان کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ان کے بعد سگے بھائی بہن اور پھر دیگر رشتہ دار آتے ہیں۔ زندگی میں رشتے کبھی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں، اور کچھ رشتے اتنے اہم اور لازم ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی کا چلنا ناممکن سا لگتا ہے۔ ہر ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کی محنت اور کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی اولاد کامیاب ہو جائے۔ ماں باپ کے لیے ان کی اولاد کی کامیابی فخر کی بات ہوتی ہے۔ ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد نیک، فرما بردار اور اطاعت گزار ہو، ان کی بات مانے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جو اولاد نیک اور فرما بردار ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے لیے باعث بخشش بنتی ہے، خاص کر ان کی وفات کے بعد۔ ایسی اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں، وظائف اور قرآنی تلاوات کر کے ان کی روح کو راحت کا سبب بنتی ہے، جس سے ان کے والدین کی آخرت آسان ہو جاتی ہے اور ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا وظیفہ بھی والدین کی مغفرت کے لیے ایک بہت پیاری سورتوں کا وظیفہ ہے۔ جو شخص نماز فجر کے بعد یہ سورتیں پڑھ لے اس کے والدین کی مغفرت ہوتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ فجر کے بعد اس وظیفے کی تلاوت ضرور کریں تاکہ یہ ان کے والدین کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے زندگی بھر محنت، پرورش اور حقوق ادا کرتے رہے، کیا ان کی اولاد پر اتنا بھی حق نہیں کہ وہ ان کے لیے چند سورتوں کی تلاوت کر سکیں؟ اگر آج اولاد اپنے والدین کے لیے ذکر، دعا اور تلاوت نہیں کرے گی تو کل ان کی اولاد بھی ان کے لیے کچھ نہ کر پائے گی۔ ناظرین، آج کا یہ وظیفہ والدین کی مغفرت، ان کی بلندی درجات اور جنت میں اعلیٰ مقام کا ذریعہ ہے۔ اس وظیفے کی تلاوت کرنے والا نہ صرف اپنے والدین کو فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ خود بھی دنیا میں برکت، سکون اور قیمتی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اجر و ثواب اور عطا فرماتا ہے اور اس کے والدین کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ والدین کی مغفرت کی دعا کرنا درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ جب آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو بھی قبول فرماتا ہے۔ والدین کی مغفرت کی دعا کرنے سے اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ان کی آخرت آسان کر دیتا ہے اور جنت میں ان کے لیے اعلیٰ مقام تیار کرتا ہے۔ ناظرین، جنت ایک ایسی حسین اور بے مثال جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اس میں ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل نے گمان کیا۔ دنیا کی سب سے بہترین چیز بھی جنت کی کسی ایک نعمت سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اکثر ہمارے دل میں سوال آتا ہے کہ جنت میں کیا ہمارے خوبصورت رشتے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے؟ کیا ہماری ماں جو اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ ہے، کیا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی؟ احادیث کی روشنی میں اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو وہاں موجود ارواح اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اس کے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو کر جنت میں جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے اس طرح ملتے ہیں جیسے کوئی دور سفر سے
واپس آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، یعنی جنت میں بھی اپنے احباب اور رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی اور نعمتیں ان لوگوں کے ساتھ مشترک ہوں جنہیں اللہ نے جنت کا مستحق بنایا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں ان کے لیے تلاوت، دعا اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائے، آمین۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا، میرے وہ بندے جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور جام گردش میں لائے جائیں گے اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، اس جنت میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔ محترم ناظرین، ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جنتی مردوں کو بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی اور ایک ساتھ رہیں گی، وہاں انہیں ہر چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ تمنا کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں، نکل آ، تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح ایسی معطر حالت میں نکلتی ہے جیسے عمدہ خوشبودار مشک۔ فرشتے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آسمانوں کے دروازے کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کیا عمدہ خوشبو ہے جو زمین سے آئی ہے۔ پھر اس روح کو اہل ایمان کی ارواح سے ملا دیا جاتا ہے اور وہ ارواح اس روح کی آمد پر اتنی خوش ہوتی ہے جتنی خوشی کسی بچھڑے ہوئے کے لوٹ آنے پر ہوتی ہے۔ پھر پہلے سے موجود مومن اس نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا، فلاں آدمی کا کیا ہوا۔ پھر کچھ ارواح کہتی ہیں، ابھی ٹھہرو، اسے چھوڑ دو، یہ دنیا کے غموں سے تھکا ہوا آیا ہے۔ وہ روح پوچھتی ہے، کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر ارواح کہتی ہے، پھر تو وہ جہنم میں گیا ہوگا۔ محترم ناظرین، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو عالم برزخ میں ہوتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک اعمال ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، یہ تیری فضل و رحمت ہے، بس اپنی نعمت اس پر پوری کر دے اور اسے اسی حالت میں موت عطا فرما۔ اور اگر گناہ کا عمل پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں، اے اللہ، اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب بن جائے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رشتہ دار اپنے دوسرے کو پہچانیں گے، ملتے جلتے رہیں گے اور ان میں سے کچھ کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ بے شک مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کی اولاد کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کر والدین کے درجے میں پہنچا دیا جائے گا، خواہ ان کی اولاد اعمال کے لحاظ سے اس درجے تک نہ پہنچی ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اولاد کو ایمان کی بنیاد پر ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ دراصل وہی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، اور وہ لوگ بھی جن سے گناہ سرزد ہوئے مگر انہوں نے توبہ اور استغفار کیا تو اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے گا، جہاں وہ ان کی تمام جائز
جائز خواہشیں پوری فرمائے گا۔ یقیناً ان کی خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں جو گناہ سرزد ہوئے وہ بھلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن و سکون کی جگہ ہے جہاں منفی خیالات، غم اور غصے کی کوئی گنجائش نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کوئی میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائی یا رشتہ دار سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اڑ کر دوسرے کے بستر کے برابر پہنچ جائے گا اور دونوں دنیا کے گزرے ہوئے دنوں کی باتیں کریں گے اور کہیں گے تمہیں یاد ہے اللہ نے فلاں جگہ ہماری مغفرت فرمائی تھی، ہم نے اس طرح دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرمایا تھا۔ اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ محترم ناظرین، وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز فجر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی ایک مرتبہ پڑھیں۔ میری آواز کے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، آخر میں وہی درود ابراہیمی 1 مرتبہ دوبارہ پڑھیں۔ پھر اپنے والدین کی مغفرت، بلندی درجات اور جنت میں اعلیٰ مقام کے لیے دل سے خوب دعا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ لہذا والدین کی مغفرت کے لیے دعا ضرور کریں، اس سے نہ صرف والدین کی روح کو سکون ملتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی زندگی میں بھی خوشی، سکون اور برکت نازل فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے انسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھولنے لگتا ہے، لہٰذا آئیے ہم سب اس مجرب اور بہترین عمل کو اپنی روزمرہ زندگی کا اہم حصہ بنا لیں کہ ہم اپنے والدین کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ والدین کی دعا، ان کی خدمت اور ان کی قدر وہ اعمال ہیں جو انسان کی دنیا و آخرت دونوں سنوار دیتے ہیں، چاہے والدین زندہ ہوں یا اللہ کی رحمت میں چلے گئے ہوں۔ دونوں صورتوں میں انہیں یاد رکھنا، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا بے حد فضیلت والا عمل ہے۔ اے اللہ، ہمارے والدین کو عمر، صحت اور رزق میں برکت عطا فرما۔ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان کی قبریں روشن اور وسیع کر اور جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ ہماری اس چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنی بڑی رحمتوں سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ایک گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کم از کم ایک مبارک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں اور شیئر کریں۔ اللہ کے ناموں کو یاد کرنا اور بیان کرنا دلوں کو سکون دیتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں لے آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، زندگی کی ہر مشکل آسان فرمائے اور ہر فکر دور فرما دے۔
ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور اپنی رحمتوں، برکتوں اور محبت سے نوازتا رہے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی جائز مرادیں پوری فرما، ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کریں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔